السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعات، آج ہم درس شخصیات میں نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا نام و نسب صدیق حسن بن اولاد بن علی بن لطف اللہ حسینی بخاری قنوجی تھا۔ آپ کی کنیت ابو طیب، آپ کا لقب نواب صاحب، نسبت قنوجی بھوپالی ہے۔ آپ کی ولادت 19 جمادی الاولیٰ 1248 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1832 عیسوی بروز اتوار چاشت کے وقت اپنے ننیال میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت، آپ رحمہ اللہ 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ والد کے فوت ہونے کے بعد آپ کی تربیت والدہ کے آغوش میں ہوئی، جو نیک اور اتباع سنت کی حامل خاتون تھیں، جنہوں نے تنگ دستی کے باوجود آپ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نواب صاحب خود فرماتے ہیں، میں 7 برس کا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر مسجد تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ صبح کے وقت اذان ہوتی ہی والدہ محترمہ مجھے بیدار کر دیتی اور وضو کرا کر مسجد بھیج دیتی تھیں، اور گھر میں نماز کبھی پڑھنے نہیں دیتی۔ اگر نیند کے سبب یا سستی کی وجہ سے نہ اٹھتا تو منہ پر پانی ڈال دیتی تھیں۔ اس وجہ سے بچپن ہی سے نماز کی عادت پڑ گئی۔ شاید 10 برس کی عمر میں والدہ نے روزہ رکھوایا اور اس وقت سے روزہ رکھنے کا عادی ہو گیا۔ نواب صاحب نے ابتدا میں اپنے بھائی احمد عرشی کے پاس تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد مزید حصول علم کے لیے فرق آباد کا رخ کیا۔ وہاں پر مولانا محمد حسین اور دیگر اہل علم سے کافیہ، افق المبین، در مختار اور مشکات المصابیح پڑھی۔ پھر وہاں سے کانپور تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے ملا محمد مراد بخاری اور مولوی محمد محب اللہ پانی پتنی سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے، وہاں پر استاذ الاساتذہ مفتی صدر الدین رحمہ اللہ سے تفسیر و حدیث، حکمت و منطق اور فقہ و ادب وغیرہ کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد شیخ صدر الدین نے خاص سند لکھ کر آپ کو عنایت فرمائی۔ نواب صاحب 21 سال کی عمر میں علوم متداولہ سے فارغ ہو کر دہلی سے اپنے وطن قنوج تشریف لے آئے۔ آپ کے اساتذہ، نواب صاحب نے اپنے زمانے کے اساتین علم و فن سے تعلیم حاصل کی، جن میں چند مشہور یہ ہیں: مفتی محمد صدر الدین خاں، شیخ عبدالحق بن فضل اللہ بنارسی، شیخ محمد یعقوب دہلوی مہاجر مکی، شیخ احمد حسن عرشی، مولوی محمد محب اللہ پانی پتنی، مولانا محمد حسین رحمہم اللہ۔ آپ کی معاشی زندگی، نواب صاحب 21 سال کی عمر میں تحصیل علم کے بعد قنوج تشریف لائے تو آپ کو کسب معاش کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ کے علاوہ کوئی خاندان کا مربی و سرپرست نہ تھا، اس لیے آپ کے والد اور بھائی احمد عرشی وفات پا چکے تھے، لہذا تلاش معاش کی غرض سے ریاست بھوپال کا رخ کیا۔ اس وقت بھوپال میں سکندر بیگم کی حکومت تھی، چنانچہ آپ کو 30 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھ لیا۔ بعد ازاں بھوپال میں میر دبری کی جگہ خالی ہوئی تو آپ کو 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ بعد میں آپ کی تنخواہ بڑھ کر 50 روپے ہو گئی۔ نواب صاحب بڑی محنت اور امانت داری سے اپنے فرائض کو انجام دے رہے تھے کہ مولانا علی عباس چڑیا کوٹی سے حقہ کشی کی اباحت پر مناظرہ ہو گیا۔ نواب صاحب اباحت کے اور مولانا علی حرمت کے قائل تھے، چنانچہ آپ کو اسی سبب ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، لہذا آپ اپنے وطن قنوج واپس آئے تو آپ کے والد کے ایک عقیدت مند آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لے کر بلگرام آئے
اور ایک محلہ میدان پورہ میں کرائے کے مکان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسی درمیان والی بھوپال سکندر بیگم کی طلبی پر نواب صاحب دوبارہ بھوپال آئے، لیکن مسلسل بارش کے سبب پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو ملازمت نہ مل سکی۔ نواب صاحب بھوپال سے نکل کر ریاست ٹونک کا سفر کیا، لہذا نواب وزیر الدولہ نے آپ کو 50 روپے ماہانہ تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آپ کو وہاں کا ماحول راس نہ آیا اور آپ وہاں سے نکلنے کی فکر میں تھے کہ رئیس عالیہ کا ایک فرمان طلبی پہنچا، لہذا نواب صاحب 20 ذی الحجہ 1275 ہجری کو بھوپال روانہ ہوئے۔ سکندر بیگم اب آپ سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ریاست کی تاریخ نگاری کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کے لیے 75 روپے ماہانہ مقرر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنا استعفیٰ اور ایک کتاب تحفہ فقیر وزیر الدولہ کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ کے اوصاف خلقی و خلقی: نواب صاحب رحمہ اللہ درمیانہ قد، سفید رنگ، بھرے بھرے گال، چوڑا چہرہ و پیشانی، چھوٹی داڑھی اور خوشنما شکل و صورت کے حامل تھے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ چوڑائی تھی۔ آپ بلند آواز کے مالک، شیریں بیاں کے ماہر اور بارعب تھے۔ اسی طرح آپ ذہین و فطین، مضبوط حافظہ، قوت ادراک و فہم سے ہمکنار تھے۔ نیز آپ فیاض و سخی، بلند اخلاق، خوشنما تحریر، باصلاحیت، منتظم، کتاب و سنت کے متبع، مسلسل جد و جہد کے شوقین اور خالص صحیح عقیدے سے متصف تھے۔ آپ کا سفر حج: نواب صاحب حرمین شریفین کی زیارت کا شوق رکھتے تھے۔ آپ نے رئیس بھوپال کی خدمت میں گزارش کی جو قبول کر لی گئی، چنانچہ آپ 27 شعبان 1285 ہجری کو بھوپال سے روانہ ہوئے۔ بمبئی میں چند دن قیام کے بعد 9 رمضان 1285 ہجری میں سفر حج کا آغاز کیا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو عمرہ ادا کیا، اس کے بعد فریضہ حج ادا کر کے 12 صفر 1286 ہجری میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ چند دن آپ یہاں قیام پذیر رہے، پھر مکہ واپس ہو لیے اور دوسرا عمرہ ادا کیا۔ آپ نے اپنا سفر مشغل علم میں گزارا اور مختلف قسم کے مختصر و مطول رسالے اپنے ہاتھ سے نقل کیا اور بڑی مقدار میں اہم اور قیمتی کتابیں خریدی۔ اوائل جمادی الاولیٰ 1286 ہجری میں آپ 8 ماہ بعد بھوپال تشریف لائے۔ آپ کی ازدواجی زندگی: نواب صاحب نے پہلا نکاح 25 شعبان 1277 ہجری میں منشی جمال الدین خان نائب اول ریاست بھوپال کی نیک بخت دختر سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نواب صاحب کو ذکیہ بیگم کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی، اور دوسرا نکاح رئیس بھوپال نواب شاہ جہاں بیگم سے 1288 ہجری میں 25,000 روپے مہر پر کیا۔ آپ کے تعلق سے ستائشی کلمات: بہت سے علماء نے نواب صاحب کی دینی و ملی خدمات کو سراہا اور آپ کی شان میں ستائشی کلمات پیش کیا، جن میں چند یہ ہیں: علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں 13ویں صدی ہجری کے مجدد 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ نمبر 2 قاضی حسین بن محسن الانصاری الیمانی رحمہ اللہ۔ نمبر 3 نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے مؤرخی جماعت محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نواب صاحب بر صغیر کے بہت بڑے مفسر، مصنف، محقق اور مبلغ اسلام تھے۔ آپ کی عملی زندگی: نواب صاحب نے اپنی حکومت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے بہت سارے سماجی، اصلاحی اور علمی امور انجام دیے، جن میں چند حسب ذیل ہیں: ریاست بھوپال میں مدرسے قائم کیے، یتیم خانے بنوائے، مسجدیں تعمیر کرائیں، لائبریریوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا، مسجدوں میں باقاعدہ مؤذن، امام، مؤذن،
امام اور خطیب مقرر کیے اور سرکاری خزانے سے ان کو ماہانہ تنخواہیں جاری کیا۔ علماء و طلباء کے لیے تصنیف و تالیف اور مختلف علمی موضوعات پر تحقیقی شعبے قائم کیے۔ مختلف اسلامی ممالک سے کثیر رقم خرچ کر کے تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اور امام شوکانی کی مایہ ناز کتاب نیل الاوطار کے قلمی نسخے منگوائے۔ ان ضخیم کتابوں کو اپنے خرچ پر طبع کروایا اور علماء اور مدارس میں انہیں مفت تقسیم کیا۔ کتب خانے: نواب صاحب نے قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے کتب خانے قائم کیے۔ کتب خانے کی اہمیت اہل علم پر واضح ہے۔ جس طرح ایک مجاہد بغیر ہتھیار کے ادھورا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک عالم بھی بغیر کتابوں کے ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے ہر دور میں کتب خانے قائم کرنے پر توجہ دی ہے۔ خود نواب صاحب نے اپنی پوری زندگی کتابوں کو جمع کرنے اور ان کی نشر و اشاعت میں گزار دی۔ چنانچہ آپ کے زمانے کے 4 کتب خانے مشہور ہیں۔ نمبر 1، کتب خانہ والا جاہی۔ یہ کتب خانہ خود نواب صاحب کا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ندوۃ العلماء میں منتقل کر دیا گیا۔ نمبر 2، کتب خانہ خاص سرکاری۔ یہ کتب خانہ سرکاری تھا جو قرآن و حدیث کے نشر و اشاعت کے لیے بنایا گیا تھا۔ نمبر 3، کتب خانہ فیض عام۔ اس مکتب میں درسی کتابیں اور جدید کتب موجود تھیں۔ نمبر 4، کتب خانہ جامعہ جہانگیری۔ اس مکتب میں بھی درسی کتابیں اور جدید کتب موجود تھیں۔ تصنیفات: نواب صاحب نے عربی، اردو اور فارسی میں تقریباً 230 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الروضۃ الندیہ، شرح الدرر البہیہ، اسی طرح سے الحطہ فی ذکر صحاح الستہ، اسی طرح فتح البیان فی مقاصد القرآن، ابقاء المنن بإلقاء المحن، اسی طرح سے فتح المغیث بفقہ الحدیث۔ آپ کی وفات 59 سال کی عمر میں 29 جمادی الاخر 1307 ہجری مطابق 20 فروری 1890 ہجری میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد نماز صبح غسل دیا گیا۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد موجود تھی۔ کئی بار نماز ہوئی۔ بروز جمعرات 21 رجب 1307 ہجری دوپہر سے پہلے اپنے خاص قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے، اسلاف کرام کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق